باتیں میں نے اس سے کی ہے، وہ بھی مدینے والے کی کرنے کی باتیں ہے، باقی میں نے اس سے کی وہ بھی ہوگی۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہ درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ آج کی اس تقریب کی صدارت جو کر رہے ہیں صاحبزادہ محمد انیس بابر خادم دربار میاں میر اور دیگر تمام ساتھی اس گھر کے مہمان خصوصی ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جو آ جاتا ہے وہ خصوصی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زندگی کا وہ پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کے سننے کے بعد پھر سماعت یا بیان کرنے کے بعد اگر ہم عمل کریں گے ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا، گھروں میں، محلوں میں، شہر میں امن ہو جائے گا۔ وہ پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ جو معاف کرنے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کی خطاؤں کو، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چاہے مشرق میں کوئی ہے، چاہے مغرب میں بیٹھا ہے، چاہے جنوب میں بیٹھا ہے، چاہے شمال میں ہے، چاہے فرش پر کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ عبادت اس لیے کرتا ہے، نیکی اس لیے کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ میرا اللہ
مجھ پر راضی ہو جائے تو اللہ نے فیصلہ دے دیا میرے بندوں کی خطائیں معاف کرنا تیرا کام ہے، محبت کرنا میرا کام ہے۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، اس طرح کہے مدینے کا شہنشاہ خوش ہو۔ کہا اللہ اکبر، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خود عمل کیا، اس پر صحابہ نے عمل کیا، اس پر ہر اللہ والے نے عمل کیا۔ ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو ہمارے پاس پہنچا دیا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، کہتے خطائیں معاف کرنا، اس میں صاف کہا جا رہا ہے کہ زید نے بکر کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وعدہ کیتا ہے، ستایا ہے، جو کر سکتا تھا اس نے کیا ہے۔ لیکن بکر یہ کہہ دے کہ زید کو میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اللہ کی رحمت آگے بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت بڑھ کر کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تیرا تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے محبت کرے، ہم سے محبت کرے، تو ایک ہی فیصلہ ہے، تو اس کے بندوں کو معاف کر دے، اللہ تمہیں یہ اعزاز بخشے گا کہ وہ تجھ سے تیرا خالق محبت کرے گا۔ وہ محبت کرے گا جس کے آگے سر جھکایا ہے والضحیٰ کے چہرے والے نے، واللیل کی زلفوں والے نے، مازا کے کاجل والے نے، یاسین کے سہرے والے نے، علم نشرہ کے سینے والے نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تاج والے نے۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، عظمت والا کون ہے، تیرے نزدیک شان والا کون ہے، بلند مقام والا کون ہے۔ آواز قدرت آتی ہے جو میرے بندوں کو معاف کرتا ہے وہ عزت والا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس کو معاف کر دیں گے میری عزت گھٹ جائے گی، میری شان گھٹ جائے گی، میرا مقام گھٹ جائے گا۔ تیرے میرے آقا دو عالم، سرکار دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر بتایا اے معاف کرنے والے تیری عزت گھٹے گی نہیں بلکہ اللہ بڑھا دے گا۔ اللہ ولی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا ذاتی پرسنل واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاریخ آج گواہی دیتی ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے، بڑی بیٹی جو تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ مکہ المکرمہ میں تھی۔ آپ مکہ سے جانے کا ارادہ کرتی ہے، مشرکین مکہ کو علم ہوتا ہے، ان کے ایک عزیز کو
بلا کر روکنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کا نام تھا حبار بن ابو الاسود، وہ تیار ہو جاتا ہے روکنے کے لیے۔ رسول کی بیٹی اونٹ پر جا رہی ہے، پیچھے بڑھ کر وہ اونٹ کو نیزہ مارتا ہے۔ رسول کی بیٹی اونٹ پر سوار تھی، اونٹ ڈرا، رسول کی بیٹی زمین پر آئی۔ رسول کی بیٹی جب گری، آپ کی پیشانی پر اور ریڑھ کی ہڈی پر جو ہے پتھر کی وجہ سے چوٹ لگ گئی، ایسی چوٹ لگی، اسی چوٹ کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، اسی چوٹ کی وجہ سے انتقال ہوا۔ اس وقت آپ حاملہ تھی، بیٹیوں سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیت، محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اس کی بیٹی کا حمل ضائع ہو گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی عزت والی بات ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر چوٹ لگ چکی ہے، مشرکین مکہ آپ کو واپس لے کر جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند پروانے بھیجتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دیور کنانا جو ہے ان کے آگے جا کر مکے سے نکل کر ان کے حوالے کرتا ہے کچھ دن بعد، لیکن میرے مسلمان بھائی اگر تیرے گھر میں بیٹی ہے تو سوچ تیری بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو دل پر کیا گزرے گی، وہ آدمی کیسے لگے گا۔ رسول کی بیٹی گھر جاتی ہے مدینہ المنورہ میں، ساری زندگی وہ ریڑھ کی ہڈی کا درد نہیں ختم ہوتا، رسول کی بیٹی کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، حبار بن ابو الاسود بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے عزیز و اقارب نے کہا کہ یہ معاف کرنے والے ہیں، ایک چانس لے، سامنے تو سامنے جا کر سرکار کے کلمہ پڑھتا ہے جس نے بیٹی کا حمل ضائع کیا تھا، جو بیٹی کی موت کا سبب بنا تھا۔ تیرے اور میرے پیغمبر نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بلند آواز سے کہے رسول کی بیٹی کا ذکر ہے، رسول کی بیٹی کا۔ اب تو اپنے کلیجے پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتا، تیرے ساتھ یہ واقعہ ہوتا، میرے ساتھ ہوتا تو یہ سرکار کا پرسنل واقعہ گھر کا ہے، رسول نے معاف کر دیا۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رب کہتا ہے تیرے لیے بہتر یہی ہے جس طرح میرے مصطفیٰ نے معاف کیا ہے اسی طرح تو معاف کرتا جا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، زندہ باد۔ دیکھیے سوچنا ہوگا، بطور مسلم سوچیں یہ کون سا گھر ہے جس گھر میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جس گھر میں اللہ کا قرآن آتا ہے۔ اس بیٹی کا واقعہ سنایا ہے جس کو رسول نے اپنے یہاں بازوؤں پر اٹھایا، جس کا رسول نے پیشانی چومی، جو رسول کے گود میں کھیلتی رہی، جو رسول کے سامنے جوان ہوئی۔ جوان حاملہ بیٹی جو ہے اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر عاشق رسول ہو تو پھر یہی عمل کرنا ہوگا۔
اس رنگ کو اپنانا ہوگا۔ دیکھیے پھر دوسرا، اپنی جان سب تو زیادہ عزیز ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ عمیر بن وہاب کو صفوان بن امیہ جو ہے اس لیے بھیجتا ہے تلوار کو زہر لگا کر کہ بس اس کی ایک نوک بھی مدینے چلا جا، ایک نوک بھی لگ گئی، تھوڑا سا زخم بھی ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا اسلحہ ڈیلر تھا۔ حضور نے بھی اس سے جنگ حنین میں تیر اور تلواریں لی تھی۔ سرکار کو مارنے کے لیے عمیر بن وہاب کو بھیجتا ہے۔ عمیر بن وہاب مدینے میں جاتا ہے، چلتے چلتے نگاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آ جاتا ہے۔ جب آپ کی نگاہ میں آیا، خلیفہ دوم کی نگاہ میں آیا، آپ نے بازو سے پکڑ لیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے، کہا عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو گزر رہا تھا۔ کہا جو صفوان بن امیہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر تو مر گیا تیرے عزیز و اقارب کی پرورش اور دیکھ بھال میں کروں گا، وہ وعدہ کیوں کیا ہے؟ قدموں میں گرا، سرکار نے اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کو سینے لگا لیا۔ نہیں سبحان اللہ اس طرح کہتے ہو کہ تمہارا نبی سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ زبان تو دی ہے سرکار کے ذکر کے لیے، تیری وڈیائی اس میں نہیں کہ تو کھوتے کی طرح منہ باندھ کے بیٹھا رہے۔ اگر مسلم ہے سرکار کا نام آتا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب آپ کے سامنے وہ تلوار دے کر، زہریلی تلوار دے کر بھیجنے والا آتا ہے، صفوان بن امیہ آتا ہے، بڑی مشکل سے آیا، وہی اس کا ساتھی جو ہے جو مسلمان ہو گیا تھا، عمیر کہتا ہے سرکار وہ بھاگ گیا ہے، وہ سمندر کی طرف چلا گیا ہے۔ کہا لے آؤ ہم معاف کر دیں گے۔ کہا سرکار وہ یقین نہیں کرے گا۔ کہا میری دستار لے جا، تیرے اور میرے پیغمبر نے معافی بھی قتل کرانے والے کو، جس نے قاتل کو بھیجا تھا اس نے اس لیے بھیجا تھا مار دے، جو مروانا چاہتا تھا اس کے لیے دستار اتار کر بھیج دی، جس دستار کی قسمیں میرا خدا اٹھاتا ہے۔ کہا میری دستار لے جا اور اس کو دکھانا کہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلو علماء بیان نہیں کرتے، مولوی جو ہے کولوی ہو گئے ہیں۔ تو سرکار کی دستار اس نے دیکھی، ڈرتا ہوا آیا، کانپتا ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے کہا میں 2 ماہ کے بعد بتاؤں گا میں نے مسلمان ہونا یا نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں تمہیں 4 ماہ دے دیتا ہوں۔ ابھی پہلے ماہ کے ہی چند دن گزرے تھے، اس نے والضحیٰ کے چہرے والے کو بلند آواز سے کہے، واللیل کی زلفوں والے کو، مازا کے کاجل والے کو، یاسین کے سہرے والے کو، علم نشرہ کے سینے والے کو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے تاج والے کو،
دیکھا، ان کی جلوت کو دیکھا، ان کی خلوت کو دیکھا، ان کے افعال کو دیکھا، ان کے اقوال کو دیکھا، ان کی سیرت کو دیکھا، ان کی سنت کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، پہلے مہینے ہی سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا میں آپ کا غلام ہوں۔ مرحبا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چاچا تھے، بڑے مشہور ہیں، حضرت امیر حمزہ، سب کہہ دیجئے علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ چاچا تھے جو آپ کے ہم عمر تھے، آپ کے ہم عمر تھے، بچپن بھی اکٹھے گزارا تھا، جوانی بھی اکٹھے گزار رہے تھے، مقام احد پر جو ہے وحاشی جو ہے نیزہ مارتا ہے، آپ شہید ہوتے ہیں، ہندہ ابو سفیان کی زوجہ آپ کا کلیجہ نکالتی ہے، تو نے سن لیا، میں نے بیان کر دیا، کاش تیرے دل میں میرے آقا کی محبت ہوتی۔ سرکار کے چاچے کا کلیجہ کس طرح یہ چھاتی کو چیرا ہوگا، کس طرح کلیجہ نکالا ہوگا، کلیجہ نکالا اور چبایا بغیر کسی آگ پر لے جانے کے، کچے کلیجے کو چبایا جس نے، آج فتح مکہ ہے، وہ ہندہ بھی کھڑی ہے، وہ وحاشی بھی دربار مصطفیٰ میں کھڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کمزور ہو آدمی، کوئی معافی مانگنے آ جائے تو وہ اور بات ہوتی ہے، آج تو مکہ المکرمہ پر جھنڈا لہرا رہا ہے اسلام کا، آج تو مشرکین مکہ دوزانو بیٹھے ہوئے ہیں، آج تکبر ان کے میرے اللہ نے توڑ دیے ہیں، آج کلیجہ چبانے والی سامنے آتی ہے۔ کتنا مشکل تھا، آپ نے کہا یہ برقع ڈال کر آئی، چہرے پر برقع ڈال کر آئی، اللہ ولی سرکار نے اپنے دوست، اپنے امتی، اپنے چاچا کا کلیجہ اس کو چباتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اتنی بڑی دشمن دوسرا وحاشی سرکار کے چاچا کو شہید کرنے والا سامنے کھڑا ہے، کہا جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے سامنے نہ آنا، مجھے وہ نظر نہ آئے، کہیں تقاضا بشریت نہ آ جائے۔ ہندہ کو بھی معاف کر دیا، تو نے سنا، میں نے بیان کیا، تو بھی عاشق رسول ہے، تیرے عشق میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی سرکار کی بات اپنا لے، جتنا بڑا گناہگار آ جائے تیرے سامنے، تیرے پر ظلم کرنے والا آ جائے، ایک مرتبہ تیرا کام ہے اس کو معاف کرنا، پھر اللہ کی آواز آئے گی واللہ یحب المحسنین، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے ابو سفیان نے کون سا دنیا کا دکھ ہے جو نہیں دیا سرکار کو، جب آپ کو پکڑ کر مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے پکڑ کر پیش کیا گیا، آپ نے ابو سفیان کو معافی دی۔ جب سرکار مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، ابو سفیان بھی آپ کے ساتھ چل رہا تھا، یہ نہیں کہ معافی دے کر اس کی عزت میں کمی کرنی ہے، معافی دے کر اس کی عزت کو بھی بڑھا دینا ہے، برابر چل رہا ہے۔
اور ساتھ سرکار اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ اعلان کر دو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن پا جائے گا۔ یہ الفاظ کہہ کر ابو سفیان کے گھر کو عزت دی تاکہ ابو سفیان نے معافی مانگی ہے، اس کی عزت گھٹی نہیں، در مصطفیٰ پر آنے سے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوئی، اللہ نے بڑھا دی ہے۔ تھک گئے ہو نبی کی عزت، نبی کی شان، نبی کا عمل سن کر تھک جاتے ہو۔ ادھر دیکھ، جب سرکار بیٹھے جن نے مکہ المکرمہ سے نکالا تھا آج سر جھکایا ہوا ہے، سب نے سر جھکایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بس میرا ایک ہی تم سے مطالبہ ہے، کسی غیر کے آگے سر نہ جھکاؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ اور اللہ کے آگے سر پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے آگے، سر جھکاؤ تو اللہ کے آگے۔ معاف کر دیا، جن نے مائی باپ کے گھر سے نکالا تھا ان کو معاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، وہ بیت اللہ کی چابی لے کر آئے۔ یہ عثمان بن طلحہ وہ شخص ہے کہ جب سرکار نے ہجرت کی تھی آپ بیت اللہ گئے تھے، یہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس چابی تھی، کہا آج میں مکہ المکرمہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ کا گھر چھوڑ رہا ہوں، آج مجھے چابی دے دے، کل میں تمہیں دے دوں گا۔ نہیں سمجھا؟ تمہیں نبی کی عزت کی قسم اتنا کہہ کہ تیرا اندر کا من صاف ہو جائے۔ اور یہ غصے ہوا تھا۔ لوگ تو ہجرت بیان کرتے ہیں نا، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ سرکار چوری جا رہے تھے یا دوڑ کے نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے، دوسری اونٹنی پر سرکار سوار تھے۔ اگر اونٹنی پر سوار ان کو نظر نہیں آتے تھے تو نہ نظر آئے۔ اس نے جواب دیا تھا آج عدالت مصطفیٰ ہے، سرکار کا دربار ہے، آج سرکار دو عالم فاتحہ ہے، دربار لگا ہوا ہے۔ عثمان بن طلحہ کانپتا ہوا آتا ہے، کہا کانپنے کی ضرورت نہیں، چابی دے۔ جب چابی لی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، اللہ کے گھر جا کر سجدہ کیا، اللہ کے گھر میں سر رکھ دیا۔ جب وہ فارغ ہوئے کہا ادھر آ، تو نے اس دن کیا کہا تھا جب میں نے چابی مانگی تھی؟ سر جھکا لیا اس نے، کہا تو غصے ہوا تھا، آج میں خوشی سے تمہیں چابی دے رہا ہوں، اے عثمان بن طلحہ میں تمہیں چابی دے رہا ہوں، اور ایسی چابی دے رہا ہوں کہ قیامت تک تیرے خاندان کے پاس چابی رہے گی۔ اصول تو یہ تھا دنیا کا۔ کہتے بتا، یا رگڑتے اس کو لفظوں میں، یا کہتے یہ چابی کا فلاں بھی حصے دار ہے، یا تیری زندگی تک ہے، کہا نہیں تیری اولاد کے پاس بھی رہے گی۔ تو معلوم ہوا جو در مصطفیٰ پر آتا ہے گناہگار، اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور اس کی عزت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو در ہی ایسا ہے۔ کہا تھا پیروں کے پیر، ہر صوفی کے پیر، ہر عالم کے پیر، ہر نیک کے رہنما شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ نے منگتا تو منگتا ہے،
کوئی شاہوں میں سے دکھا دو۔ نہیں سمجھ آ رہی مجھے کہ میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، منگتا تو منگتا ہے، کوئی شاہوں میں سے دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک بھی دے اور کہے میرے منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہے۔ دیکھیے ربا کہ یا رسول اللہ، 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 بات یا رسول اللہ میں ہے۔ جس کے من میں یا رسول اللہ نہیں وہ من ہی مردہ ہے۔ آپ کے اور میرے پیغمبر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ نجد سے واپس آ رہے، ایک درخت میں آرام فرما رہے ہیں، قریب صحابی کوئی نہیں، سرکارم کا مرید کوئی نہیں، کائنات کا وارث بغیر پروٹوکول کی آرام کر رہا ہے۔ ایک بدو کافر آیا، آپ کی تلوار اسی درخت سے لٹک رہی تھی، اٹھائی، جب تلوار اس نے نکالی، مارنے کا ارادہ کیا، سرکار نے ما زاغ البصر وما طغی کی نگاہوں کو کھولا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، وہ کہنے لگا اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ کے چہرے پر تبسم آیا، اے مسلم، غلامی رسول میں موت بھی قبول کا کہنے والے، ذرا توجہ کر، تیرے اور میرے پیغمبر کے چہرہ والضحیٰ پر تبسم آیا۔